کل یہ ہوا کہ ایک ویڈیو، اور ویڈیو بھی سی سی ٹی وی کے ذریعے سے، ایک ویڈیو جیل میں نظر آئی، اور وہ اس وقت نظر آئی جب بشرا بی بی کی فیملی ممبرز جو ہیں وہ ملاقات کر رہے تھے، اور یہ دو جگہ سے یہ خبر رپورٹ ہوئی۔ آغا سرور نے بھی رپورٹ کی اور ادروائز بھی رپورٹ ہوئی، اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بتانا تھا، عمران خان صاحب ٹھیک ہیں، تسلی دینی تھی، یقین دہانی کروانی تھی، کیونکہ رد عمل بہت آ رہا تھا۔ اور ایک اور بات یہ آپ کو بتا دوں کہ امریکن کانگریس مین نے بھی خط لکھ دیا امریکی وزیر خارجہ کو، اور ادھر سے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ایکٹیویٹ ہو گئیں، یورپی یونین یورپ میں بھی ایکٹیویٹ ہوئیں، اور برطانیہ میں بھی آواز اٹھنے لگی، امریکہ میں بھی آواز اٹھنے لگی، اقوام متحدہ میں بھی آواز اٹھنے لگی، اور پھر عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی وارن کر دیا۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ آ گئی، انہوں نے خبردار کیا، اور سب نے مل کر کہ یہ نہیں ہوگا، اور اگر ہوا تو پھر آپ ذمہ دار ہوں گے۔ پھر آج اڈیالہ جیل میں، عمران خان صاحب کو دکھایا گیا چہل قدمی کرتے ہوئے اڈیالہ جیل میں چلتے ہوئے چہل قدمی کرتے ہوئے دکھایا گیا، اور حشاش بشاش وہ جا رہے تھے یا آ رہے تھے، تاکہ غیر محسوس طریقے سے کہ اب بتا دیا ہوگا کہ جناب یہ ذرا ایک ویو آپ کو نظر آئے گا تو آپ دیکھ لیجئے گا، اور جا کر فیملی ممبرز کو بھی بتا دیں، وکلا کو بھی بتا دیں، پارٹی کے لوگوں کو بھی بتا دیں، اور کارکنان کو بھی پتہ چل جائے، پبلک کو بھی پتہ چل جائے، انٹرنیشنلی بھی میسج چلا جائے کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہیں، عمران خان صاحب کو ہم نے کوئی گڑبڑ نہیں کی، وہ 3 جرنیلوں کی کہانی جو ہے وہ بھی غلط ہے، جھوٹ ہے، عمران خان صاحب زندہ ہیں اور صحت مند ہیں، جیل میں ہیں، اور اس طریقے سے یہ سب کچھ کیا گیا۔ کیونکہ عمران خان اور بشرا بی بی کی کل ملاقات بھی کروائی گئی، عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی منگل کو، اور منگل کے دن ہی بشرا بی بی کی ان کے فیملی ممبرز کی ملاقات ہوئی، اور چونکہ انہوں نے قرآن پاک پہ حلف لیے ہوئے ہیں، بشرا بی بی سے بھی لیا کہ آپ نے عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ آپ کی جو ہر ہفتے ہم ملاقات کرواتے ہیں یہ ملاقات منسوخ ہو سکتی ہے، کینسل ہو سکتی ہے، اور آپ پہ بھی سختیاں آ سکتی ہیں، لہٰذا پہلی بات تو یہ انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے۔ دوسرا، پھر بچوں سے حلف لیا ہوا ہے کہ آپ کو اگر بشرا بی بی بتا بھی دیں تو آپ نے باہر نہیں بتانی، اور حلف بھی ہے، اور آپ کو خبردار بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے تو باہر آنا ہے اور یہیں رہنا ہے، تو پھر آپ کے ساتھ بھی صحیح سلوک نہیں ہوگا، اور آپ کی ملاقات بھی منقطع کروا دی جائے گی بشرا بی بی کے ساتھ، یعنی کہ بیٹیوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی ملاقات پھر نہیں ہوگی بیٹوں کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے معاملہ، اب پریشر، یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ اگلی بات یہ آتے ہیں، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ خبریں تو انہی کی طرف سے آئیں، اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو بتانا پڑا کہ عمران خان صاحب بالکل خیریت سے ہیں، اور ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا، اور یہ خبریں غلط ہیں، جھوٹ ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے پلس چیک کی، یہ خبریں آ کر نشر ہوئیں، دی گئیں، پہلے پلس چیک کی گئی کہ ذرا لوگوں کا پارا چیک کرتے ہیں، ان کی فیملی کا پارا چیک کرتے ہیں، انٹرنیشنلی کیا ہوگا وہ پارا چیک کرتے ہیں، اور جب وہ رد عمل آیا، ظاہری اور باطنی رد عمل آیا، اور کچھ رد عمل ہمیں نظر آیا اور کچھ رد عمل ہمیں نظر نہیں آیا، وہ وہی جانتے ہیں، پھر ان کو بتانا پڑا۔ تو آئی ایس پی آر کو بھی یہ کہنا پڑا کہ جو خبر دی گئی تھی جرنیلوں کے حوالے سے کہ عمران خان کی زندگی ختم ہو گئی ہے، تو وہ جھوٹ ہے، فیک خبر ہے۔ تو یہ معاملہ، دوسری طرف یہ جو ویڈیو جاری کی گئی، اب اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ دن نہیں ہے، معاملات جو ہیں وہ اب پھر آگے جائیں گے، اور اس نظام کا جانا ٹھہر چکا ہے، اور اس حکومت کا جانا بھی ٹھہر چکا ہے۔ کیوں ٹھہر چکا ہے آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی معیشت، اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، کہ پاکستان اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، بلکہ انہوں نے کھوکھلا کر دیا ہے، اور ابھی بھی یہ لڑ کس بات پہ رہے ہیں؟ ابھی بھی اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ محسن نقوی کو فارغ کریں، اور وزیر خزانہ کو فارغ کریں، اور اس کی جگہ پہ ہمارا وزیر خزانہ ہونا چاہیے، اسحاق ڈار صاحب ہوں گے، وہی ہمیں سوٹ کرتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ بتا دوں کہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ یومیہ، میں نے
اپنا حساب لگایا مختلف 3 خبریں اکٹھی کر کے، اور یہ خبریں کون سی ہیں؟ سہیل، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ بھی ہے، اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں دے رہے، اور اپنی طرف سے ہم کوئی خبر نہیں دے رہے، بلکہ یہ نہ کہیں کہ یہ جناب یہ کہاں سے خبر آ گئی، تو آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے تو یہ خبر دیکھیے، یہ 30 جون 2022 تک پاکستان کا مجموعی قرضہ 47 ٹریلین تھا، یعنی کہ 47,000 ارب روپے تھا۔ یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے، 30 جون 2022۔ اور عمران خان تک کو فارغ کب کیا گیا؟ 9 اپریل 2022۔ 9 اپریل کو اس سے بھی کم تھا قرضہ، اور پھر دھڑا دھڑ قرضہ لیا گیا، اپریل میں لیا، مئی میں لیا، جون میں لیا۔ یہ جون 2022 تک کا ہے، 47,000 ارب روپیہ قرضہ لیا گیا۔ اس کے بعد جون 2026 جو پچھلا جون گزر چکا ہے، اور یہ ہے سپٹمبر اگست چل رہا ہے، تو پچھلے جون تک قرضہ کتنا ہو گیا تھا؟ 84,000 ارب روپیہ ہو گیا تھا۔ اور اس وقت قرضہ کتنا ہے؟ اس وقت ہے جناب 100,000 ارب روپیہ خرچ ہو چکا ہے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ روزانہ ہر روز کتنا قرض لیا جا رہا ہے؟ ہر روز قرض لیا جا رہا ہے، یہ میرے سامنے اعداد و شمار ہیں، آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ ہو کیا رہا ہے جی، معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ آ گیا جی میرے پاس، خبر آ گئی ہے جی، یہ والی، جی ہاں، یہ ہے، ہر روز ایک دن میں 24 ارب روپیہ سود ادا کیا جا رہا ہے، قرضوں پہ، قرض نہیں ادا کیا رہا ہے، قرضوں پہ سود، ایک دن میں 24 ارب روپیہ سود ادا کیا جا رہا ہے، ہر گھنٹے 1 ارب روپیہ۔ دوسرا، اگلی خبر ہے، ایک دن میں 23 ارب روپیہ، ایک دن میں 23 ارب روپیہ جو ہے وہ بیرون ملک منتقل ہو رہا ہے۔ کتنا؟ ایک دن میں 23 ارب روپیہ، اور 100 ارب ڈالر 42 مہینوں میں بیرون ملک منتقل ہو چکا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کے وزیر داخلہ بھی ہیں، آپ کے وزیر خارجہ بھی ہیں، آپ کے وہ وزیر مذہبی امور بھی ہیں، ڈیفیکٹو پی ایم بھی ہیں، اب سب کچھ ہیں۔ اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اتنا آپ دے چکے ہیں، 100 ارب ڈالر 3-4 سالوں میں انہوں نے کہا کہ جا چکا ہے، تو ڈیلی بنتا ہے 21 ارب روپیہ، یہ جو ہے سوری یہ بنتا ہے 23 ارب روپیہ، یہ جا رہا ہے۔ اب تیسرا فگر لے لیں، ایک دن میں 21 ارب روپیہ قرض لیا جا رہا ہے، صرف قرض لیا جا رہا ہے ایک دن میں 21 ارب روپیہ، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے۔ ان کا، ہمارا پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک ہے، جو قومی بینک ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا پیسے لیے جا رہے ہیں۔ اب صورتحال آپ کو بتا دیتے ہیں، کیونکہ وعدہ کیا کیا تھا لوگوں کو، جو سرخ بتی کے پیچھے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا، وہ تھا کہ جی ہم 100 ارب ڈالر لے کر آئیں گے۔ فیلڈ مارشل نے کہا تھا کہ 100 ارب ڈالر لے کر آئیں گے۔ 100 ارب ڈالر لانا تو کیا تھا، 100 ارب ڈالر چلا گیا، یہ فرق آ گیا۔ دوسرا، قرض لیا جا رہا ہے اور قرض اتر نہیں رہا، بلکہ ہر روز قرض میں اضافہ ہو رہا ہے، اور قرض روزانہ چڑھ رہا ہے، اور اس کا صرف سود جو ہے وہ 24 ارب روپیہ ادا کیا جا رہا ہے، جبکہ ہر مہینے جو قرضہ ہے وہ 21 ارب روپیہ لیا جا رہا ہے، یعنی کہ سود بھی نہیں آپ اتار پا رہے پورے کا پورا، وہ سود بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو سوال یہ ہے ہمارا جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیب صاحب سے کہ حضور والا، آپ نے قوم سے یہ عہد کیا تھا کہ آپ 100 ارب ڈالر لے کر آئیں گے، تو 100 ارب ڈالر آیا تو نہیں، بلکہ 2800 ارب جو ہے وہ پاکستان آنا تھا، لیکن اس کا اپوزٹ ہوا، اور یہاں سے پیسہ فلائی کر گیا۔ اور کہاں گیا؟ یہ وزیر داخلہ بتاتے ہیں کہ یہ دبئی میں ہے، یہ فلاں ملک میں ہے، یہ فلاں ملک میں ہے، یہ فلاں ملک میں ہے، اور یہ بھی ان کو پتہ ہے، کیونکہ مشکل کام تو نہیں ہے۔ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا تھا؟ اسحاق ڈار صاحب جب آئے 2022 میں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ 200 روپے تک ریٹ آ جائے گا ڈالر کا، ڈالر کی ریل پیل ہوگی؟ تو انہوں نے سوال کیا پوچھا تھا، اور انہوں نے جواب کیا دیا؟ یہ ایک اور ہے کہ پاکستان پر قرضہ پچھلے 4 سالوں میں 100 کھرب روپیہ
جو ہے وہ پہنچ چکا ہے جی 100 खरब रुपया, اور لگ بھگ ملک ہی قرضوں پر چل رہا ہے اور ترقی نہیں ہو رہی. یہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ساری دنیا کے تحقیقاتی اداروں کے سربراہ اس ترقی کی راز کا کھوج لگا رہے ہیں, کیونکہ یہ کہتے یہ ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں, اور ان کو نہ شرم ہے نہ حیا ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے بالکل گھوگو گھوڑے بیٹھے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب کو سنائیے گا جی. 200 روپے سے یہ نیچے آئے گا اور انٹروین بھی نہیں کریں گے, ریزروز بھی نہیں استعمال کریں گے, آئی ایم ایف کی شرائط بھی نہیں. صاحب کب تک کا پھر آپ کا ٹارگٹ ہے کہ یہ 200 روپے سے نیچے آ جائے گا وداؤٹ انٹروینشن ڈالر؟ میں جس سپیڈ سے وہ کوپریٹ کر رہے ہیں, خود ہی کر رہے ہیں نا, میں تو جیسے آپ اب یہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہیں گے, اس کا مطلب طویل یہ گفتگو ہے کہ اب لوگوں کو پتا کہ بھی روپیہ اب سنیے اگر گرے گا نہیں تو بڑھے گا بھی نہیں. سو دی ڈیمانڈ یعنی کمپریس ہو گئی ہے. لوگوں میں اب نفسیاتی طور پہ وہ نہیں ہے کہ جی آج ہم ڈالر لے لیں, اس نے اگلے ہفتے میں 20 روپے اور بڑھ جانا ہے یا 10 روپے اور بڑھ جانا ہے. تو وہ تو کئی لوگ تو اپنی سیونگ ڈالر میں رکھ رہے تھے. دا موسٹ انٹرسٹنگ تھنگ از کہ مجھے کل کسی نے بتایا جو اس یعنی فائنینشیل ورلڈ میں کام کرتے ہیں پاکستان میں, کہ مجھے کل کسی نے بتایا جو اس یعنی بزنس فائنینشیل ورلڈ میں کام کرتے ہیں پاکستان میں, انہوں نے کہا کہ اب یہ سچویشن آ گئی ہے کہ جو لوگ اگر آپ کیش ڈالر آپ بیچنے جائیں تو آپ سے کوئی 219 میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ کو 10 روپے کم دے رہے ہیں. واٹ ڈز اٹ انڈیکیٹ؟ آپ ماشاء اللہ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. دیٹ مینس کہ دی مارکیٹ اینڈ دا پیپل پلیئر جو ہے جو اس پہ ڈیل کرتے ہیں, جو اس بزنس کے ہیرو ہیں, یہ آپ نے سن لیا کہ یہ ہیں ڈار صاحب. انہوں نے 2022 میں بتایا تھا, یہ اکتوبر 2022 ہے, اور اس وقت بتایا اپریل 2022 میں یہ آئے تھے اور مفتاح اسماعیل صاحب کو وزیر خزانہ بنایا گیا تھا. اور ڈار صاحب اس وقت عدالت کو مطلوب بھی تھے, مفرور بھی تھے, لندن میں مقیم تھے. اور پھر جب ساری چیزیں سیٹ ویٹ ہو گئیں, فیلڈنگ سیٹ ہو گئی, قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لے آئے چیف جسٹس کے طور پر, تو اس کے بعد پھر مفتاح اسماعیل صاحب کو لندن بلایا گیا اور لندن بلا کے کہا گیا کہ جناب آپ خدا حافظ آپ کو کہتے ہیں, آپ کی وزارت خزانہ ختم, آپ کی وزارت ختم, اب ڈار صاحب سنبھالیں گے. اور ڈار صاحب آ رہے ہیں. پھر ہمارے دانشور دوستوں نے کہا ڈار آئے گا اور ڈالر جائے گا, کہ ڈار سے ڈالر جو ہے وہ بہت خوفزدہ ہو جاتا ہے. پھر ان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا اور مفتاح اسماعیل صاحب کو فارغ کر دیا گیا 2022 میں, اور تب سے لے کے اب تک وہ رگڑے پہ رگڑا چل رہا ہے. اور اب ڈار صاحب دوبارہ وزیر خزانہ بننا چاہتے ہیں, محسن نقوی صاحب کو فارغ کروانا چاہتے ہیں, اور یہ ڈیمانڈ رائیونڈ سے بھی آ چکی ہے. یہ ڈیمانڈ براہ راست فیلڈ مارشل جنرل عاصم منی صاحب کو کی جا چکی ہے کہ جناب محسن نقوی صاحب کو فارغ کریں وزارت داخلہ سے, اور جو وزارت خزانہ سے فارغ کریں جناب اورنگزیب صاحب کو, کیونکہ ہم اپنے گھر میں ہی سب کچھ رکھنا چاہتے ہیں. یہ صورتحال چل رہی ہے. اب ذرا واپس جاتے ہیں جی, صورتحال کو ڈسکس کرتے ہیں اور معاملات کو کلوزنگ کی طرف لے کر جاتے ہیں, کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے اور یہ اس پہ تو ہم جتنا مرضی کر لیں تباہی ہے.